ادھر سے مسلمان اور ادھر سے ہندو ابھی تک آ جا رہے تھے۔ کیمپوں کے کیمپ بھرے پڑے تھے جن میں ضرب المثل کے مطابق تیل درنے کے لیے واقعی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان میں ٹھونسے جا رہے تھے۔ غلہ نہ کافی تھا، حفظان صحت کا کوئی انتظام نہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اس کا ہوش کس کو تھا؟ ایک افراد و تفرید کا عالم تھا۔ سن 48 کا آغاز تھا، غالباً مارچ کا مہینہ۔ ادھر اور ادھر دونوں طرف رضاکاروں کے ذریعے مغویہ عورتوں اور بچوں کی برآمدگی کا مستحسن کام شروع ہو چکا تھا۔ سینکڑوں مرد، عورتیں، لڑکے اور لڑکیاں اس کار خیر میں حصہ لے رہی تھی۔ میں جب ان کو سرگرم عمل دیکھتا تو مجھے بڑی تعجب خیز مسرت حاصل ہوتی، یعنی خود انسان کی برائیوں کے آثار مٹانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ جو عصمتیں لٹ چکی تھی ان کو مزید لوٹ کسوٹ سے بچانا چاہتا تھا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس کا دامن مزید دبوں اور داغوں سے آلودہ نہ ہو، اس لیے کہ وہ جلدی جلدی اپنی خون سے لتڑی ہوئی انگلیاں چاٹ لے اور ہم اپنے ہم جنسوں کے دسترخوان پر بیٹھ کر روٹی کھائیں، اس لیے کہ وہ انسانیت کا سوئی دھاگا لے کر جب تک دوسرے آنکھیں بند کیے ہیں عصمتوں کے چاک رفو کر دے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ان رضاکاروں کی جدوجہد پھر بھی قابل قدر معلوم ہوتی تھی۔ ان کو سینکڑوں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ہزاروں کیکڑے تھے جو انہیں اٹھانے پڑتے تھے، کیونکہ جنہوں نے عورتیں اور لڑکیاں اڑائی تھیں سیما پاتے، آج ادھر کل ادھر، ابھی اس محلے میں ابھی اس محلے میں، اور پھر آس پاس کے آدمی بھی ان کی مدد نہیں کرتے تھے۔ عجیب عجیب داستانیں سننے میں آتی تھی۔ ایک لیاژن افسر نے مجھے بتایا کہ سہارنپور میں 2 لڑکیوں نے پاکستان میں اپنے والدین کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ دوسری نے بتایا کہ جب جالندھر میں زبردستی ہم نے ایک لڑکی کو نکالا تو قابض کے سارے خاندان نے اسے یوں الوداع کہا جیسے وہ ان کی بہو ہے اور کسی دور دراز سفر پر جا رہی ہے۔ کئی لڑکیوں نے راستے میں والدین کے خوف سے خودکشی کر لی، بعض صدموں کی تاب نہ لا کر پاگل ہو چکی تھی، کچھ ایسی بھی تھی جن کو شراب کی لت پڑ چکی تھی۔ ان کو پیاس لگتی تو پانی کے بجائے شراب مانگتی اور ننگی ننگی گالیاں بکتی۔ میں ان برآمد ہوئی لڑکیوں اور عورتوں کے متعلق سوچتا تو میرے ذہن میں صرف پھولے ہوئے پیٹ ابھرتے۔ ان پیٹوں کا کیا ہوگا؟ ان میں جو کچھ بھرا ہے اس کا مالک کون ہے؟ پاکستان یا ہندوستان؟ اور وہ 9 مہینوں کی باربرداری، اس کی اجرت پاکستان ادا کرے گا یا ہندوستان؟ کیا یہ سب ظالم فطرت یا قدرت کے کاتے میں درج ہوگا؟ مگر کیا اس میں کوئی صفحہ خالی رہ گیا ہے؟ برآمدہ عورتیں آ رہی تھی، برآمدہ عورتیں جا رہی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ یہ عورتیں مغویہ کیوں کہلائی جاتی تھیں؟ انہیں کب اغوا کیا گیا ہے؟ اغوا تو ایک بڑا رومانٹک فعل ہے جس میں مرد اور عورتیں دونوں شریک ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک ایسی کائی ہے جس کو پہننے سے پہلے دونوں روحوں کے سارے تار جنجنا اٹھتے ہیں۔ لیکن یہ اغوا کیسا ہے کہ ایک نہتی لڑکی کو پکڑ کر کٹڑی میں قید کر لیا۔ لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ منطق، استدلال اور فلسفہ بیکار چیزیں تھیں۔ ان دنوں جس طرح گرمیوں میں بھی دروازے اور کڑکیاں بند کر کے سوتے تھے، اسی طرح میں نے بھی اپنے دل و دماغ کی سب کڑکیاں دروازے بند کر دیے تھے، حالانکہ انہیں کھلا رکھنے کی زیادہ ضرورت اس وقت تھی۔ لیکن میں کیا کرتا؟ مجھے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ یہ درآمد اور برآمد جاری تھی، تمام تاجرانہ خصوصیات کے ساتھ۔ صحافی، افسانہ نگار اور شاعر اپنے قلم اٹھائے شکار میں مصروف تھے، لیکن افسانوں اور نظموں کا ایک سیلاب تھا جو امٹ چلا آ رہا تھا۔ فلموں کے قدم اکڑ اکڑ جاتے تھے، اتنے سید تھے کہ سب بکلا گئے تھے۔ ایک لیاژن افیسر مجھ سے ملا، کہنے لگا، تم کیوں گمسم رہتے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے مجھے ایک داستان سنائی۔ مغویہ عورتوں کی تلاش میں ہم مارے مارے پھرتے ہیں،
ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، پھر تیسرے گاؤں، پھر چوتھے، گلی گلی، محلے محلے، کوچے کوچے، بڑی مشکلوں سے گوہر مقصود ہاتھ آتا ہے۔ میں نے دل میں کہا، کیسے گوہر، کیسے ذا صفتہ یا صفتہ۔ تمہیں معلوم نہیں ہمیں کتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتلانے والا تھا، ہم بارڈر کے اس پار سینکڑوں پیرے کر چکے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ میں نے ہر پیرے میں ایک مسلمان بڑھیا کو دیکھا، ادیڑ عمر کی تھی۔ پہلی مرتبہ میں نے اسے جالندھر کی بستیوں میں دیکھا، پریشان حال، معوف دماغ، ویران ویران آنکھیں، گرد و غبار سے اٹے ہوئے بال، پٹے ہوئے کپڑے، اسے تن کا ہوش تھا نہ من کا، لیکن اس کی نگاہوں سے یہ صاف ظاہر تھا کہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ مجھے بہن نے بتایا کہ یہ عورت صدمہ کے باعث پاگل ہو گئی ہے، پٹیالہ کی رہنے والی ہے، اس کی اکلوتی لڑکی تھی جو اسے نہیں ملتی۔ ہم نے بہت جتن کیے ہیں اسے ڈھونڈنے کے لیے، مگر ناکام رہے ہیں۔ غالباً بلووں میں ماری گئی ہے، لیکن یہ بڑھیا نہیں مانتی۔ دوسری مرتبہ میں نے اس پگلی کو سہارنپور کے لاری اڈے پر دیکھا۔ اس کی حالت پہلے سے کہیں زیادہ ابتر اور خستہ تھی۔ اس کے ہونٹوں پر موٹی موٹی پپڑیاں جمی تھی، بال سادوؤں کے سے بنے تھے۔ میں نے اس سے بات چیت کی اور چاہا کہ وہ اپنی موہوم تلاش چھوڑ دے۔ چنانچہ میں نے اسے بہت سنگ دل بن کر کہا، مائی تیری لڑکی قتل کر دی گئی تھی۔ پگلی نے میری طرف دیکھا، قتل؟ نہیں نہیں، اس کے لہجے میں فولادی تیقن پیدا ہو گیا۔ اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا، میری بیٹی کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ اور وہ چلی گئی اپنی موہوم تلاش میں۔ میں نے سوچا، ایک تلاش اور پھر موہوم، لیکن پگلی کو کیوں اتنا یقین تھا کہ اس کی بیٹی پر کوئی کرپان نہیں اٹھ سکتی، کوئی تیز دار یا کند چورا اس کی گردن کی طرف نہیں بڑھ سکتا؟ کیا وہ امر تھی یا اس کی ممتا امر تھی؟ ممتا تو خیر امر ہوتی ہے، پھر کیا وہ اپنی ممتا ڈھونڈ رہی تھی؟ کیا اس نے اسے کہیں کھو دیا؟ تیسرے پیرے پر پھر میں نے اسے دیکھا، اب وہ بالکل چھیتڑوں میں تھی، قریب قریب ننگی۔ میں نے اسے کپڑے دیے لیکن اس نے قبول نہ کیے۔ میں نے اس سے کہا، مائی میں سچ کہتا ہوں، تیری لڑکی پٹیالہ ہی میں قتل کر دی گئی تھی۔ اس نے پھر اسی فولادی تیقن کے ساتھ کہا، تو جھوٹ کہتا ہے۔ میں نے اس سے اپنی بات منوانے کی خاطر کہا، نہیں میں سچ کہتا ہوں۔ کافی رو پیٹ لیا تم نے، چلو میرے ساتھ، میں تم کو پاکستان لے چلوں۔ اس نے میری بات نہ سنی اور بڑبڑانے لگی۔ بڑبڑاتے بڑبڑاتے وہ ایک دم چونکی۔ اب اس کے لہجے میں تیقن فولاد سے بھی زیادہ ٹھوس تھا۔ نہیں، میری بیٹی کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ بڑھیا نے ہولے ہولے کہا، وہ خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت کہ اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا، اسے تماچا تک نہیں مار سکتا۔ میں سوچنے لگا، کیا وہ واقعی اتنی خوبصورت تھی؟ ہر ماں کی آنکھوں میں اس کی اولاد چندے آفتاب و چندے ماہتاب ہوتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی در حقیقت خوبصورت ہو، مگر اس طوفان میں کون سی خوبصورتی ہے جو انسان کے کردرے ہاتھوں سے بچی ہے؟ ہو سکتا ہے پگلی اس خیال خام کو دھوکہ دے رہی ہو۔ فرار کے لاکھوں راستے ہیں، دکھ ایک ایسا چوک ہے جو اپنے گرد لاکھوں بلکہ کروڑوں سڑکوں کا جال بن دیتا ہے۔ بارڈر کے اس پار کئی پیرے ہوئے، ہر بار میں نے اس پگلی کو دیکھا۔ اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی تھی، بنائی کمزور ہو چکی تھی، ٹٹول کر چلتی تھی، مگر اس کی تلاش جاری تھی، بڑی شد و مت سے۔ اس کا یقین اسی طرح مستحکم تھا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے، اس لیے کہ اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ بہن نے مجھ سے کہا کہ اس عورت سے مغزماری فضول ہے، اس کا دماغ چل چکا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم اسے پاکستان لے جاؤ اور پاگل خانے میں داخل کرا دو۔ میں نے مناسب نہ سمجھا،
میں اس کی موہوم تلاش جو اس کی زندگی کا واحد سہارا تھی، میں اس سے چیننا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے ایک وسیع و عریض پاگل خانے سے، جس میں وہ میلوں کی مسافت طے کر کے اپنے پاؤں کے ابلوں کی پیاس بجھا سکتی تھی، اٹھا کر ایک مختصر سی چار دیواری میں قید کرانا نہیں چاہتا تھا۔ آخری بار میں نے اسے امرتسر میں دیکھا۔ اس کی شکستہ حال کا یہ عالم تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے پاکستان لے جاؤں گا اور پاگل خانے میں داخل کرا دوں گا۔ وہ فرید چوک میں کڑی اپنی نیم اندھی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ چوک میں کافی چہل پہل تھی۔ میں بہن کے ساتھ ایک دکان پر بیٹھا ایک مغویہ لڑکی کے متعلق بات چیت کر رہا تھا، جس کے متعلق ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ بازار سبونیا میں ایک ہندو بنیے کے گھر میں موجود ہے۔ یہ گفتگو ختم ہوئی تو میں اٹھا کہ اس پگلی سے جھوٹ سچ کہہ کر اسے پاکستان جانے کے لیے آمادہ کروں کہ ایک جوڑا ادھر سے گزرا۔ عورت نے گھونگھٹ گاڑا ہوا تھا، چھوٹا سا گھونگھٹ۔ اس کے ساتھ ایک سکھ نوجوان تھا، بڑا چیل چبیلا، بڑا تندرست اور تیکے تیکے نقشوں والا۔ جب یہ دونوں اس پگلی کے پاس سے گزرے تو نوجوان ایک دم ٹٹک گیا، 2 قدم پیچھے ہٹ کر عورت کا ہاتھ پکڑ لیا، کچھ اس اچانک طور پر کہ لڑکی نے اپنا چھوٹا سا گھونگھٹ اٹھایا۔ لٹی کی دھلی ہوئی چادر کے چوکٹے میں مجھے ایک ایسا گلابی چہرہ نظر آیا جس کا حسن بیان کرنے سے میری زبان عاجز ہے۔ میں ان کے بالکل پاس تھا۔ سکھ نوجوان نے اس حسن و جمال کی دیوی سے اس پگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی میں کہا، تمہاری ماں۔ لڑکی نے ایک لہجے کے لیے پگلی کی طرف دیکھا اور گھونگھٹ چھوڑ لیا اور سکھ نوجوان کا بازو پکڑ کر بینچے ہوئے لہجے میں کہا، چلو۔ اور وہ دونوں سڑک سے ادھر ذرا ہٹ کر تیزی سے آگے نکل گئے۔ پگلی چلائی، بھاگ بری، بھاگ بری۔ وہ سخت مضطرب تھی۔ میں نے پاس جا کر پوچھا، کیا بات ہے مائی؟ وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے اس کو دیکھا ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا، کسے؟ اس کے ماتھے کے نیچے 2 گڑھوں میں اس کی آنکھوں کے بے نور ڈھیلے متحرک تھے، اپنی بیٹی کو، بھاگ بری کو۔ میں نے پھر سے کہا، وہ مر کب چکی ہے مائی؟ میں نے اس مرتبہ اس کو پورا یقین دلانے کی خاطر کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ مر چکی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ پگلی چوک میں ڈیر ہو گئی۔